تلنگانہ میں قابل اساتذہ کی شدید ضرورت ہے، خاص طور پر اردو میڈیم اسکولوں میں۔ لیکن ایک آپ کا یہ عجیب صورتحال سامنے آئی ہے۔ سرکاری تربیتی اداروں میں اردو میڈیم کی کئی نشستیں وہ خالی پڑی ہیں۔ آج ہم اسی مسئلے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک سرکاری خط ہے اور کچھ اور معلومات بھی ہیں جو اس معاملے پر روشنی ڈالتی ہیں۔ آئیے ذرا تفصیلات سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، یہ واقعی ایک پریشان کن تضاد ہے۔ مطلب ایک طرف تو اساتذہ کی کمی ہے اور دوسری طرف ٹریننگ کی جو نشستیں دستیاب ہیں وہ خالی رہ جائیں۔ یہ صورتحال نہ صرف آپ دیکھیں امیدواروں کے کیریئر پر اثر انداز ہوتی ہے، بلکہ تلنگانہ کے تعلیمی نظام خصوصاً اردو میڈیم تعلیم کے مستقبل پر بھی کئی سوال اٹھاتی ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور کیا حل پیش کیا جا رہا ہے۔ بالکل، بنیادی مسئلہ یہ سامنے آیا ہے کہ تلنگانہ کے جو مختلف سرکاری ڈائٹس ہیں، یعنی ڈسٹرکٹ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، وہاں DL.Ed کورس کی جو نشستیں ہیں اردو میڈیم کی، یہ کورس پرائمری ٹیچر بننے کے لیے ضروری ڈپلومہ ہے، تو وہ نشستیں دوسرے مرحلے کی کاؤنسلنگ کے بعد بھی نہیں بھری جا سکیں، یعنی سیکنڈ راؤنڈ ہو گیا پھر بھی امیدوار نہیں ملے۔ خط میں اسی بات پر تشویش ظاہر کی گئی ہے کہ بھائی یہ قیمتی ٹریننگ کے مواقع ضائع ہو رہے ہیں۔ یہ واقعی قابل غور نکتہ ہے۔ سرکاری اداروں کی جو گنجائش ہے اس کا پورا استعمال نہ ہونا یہ بذات خود ایک مسئلہ ہے، لیکن جب اس کے ساتھ تربیت یافتہ اساتذہ کی کمی کو جوڑا جائے تو یہ تعلیمی معیار کے لیے ایک آپ سمجھے سنگین چیلنج بن جاتا ہے۔ یہاں پہلا سوال یہی ذہن میں آتا ہے کہ آخر دوسرے راؤنڈ کے بعد بھی یہ نشستیں خالی کیوں رہیں؟ کیا مطلب مطلوبہ اہلیت کے امیدوار ہی نہیں تھے، یا ان تک معلومات نہیں پہنچی، یا کوئی اور انتظامی رکاوٹ تھی؟ بالکل یہی سوالات ہیں۔ اب اس مسئلے کے حل کے لیے ایک کوشش کی گئی ہے۔ 7 جولائی 2025 کو ڈائریکٹر آف اسکول ایجوکیشن حیدرآباد کے دفتر میں جو DECT کنوینر ہیں انہیں ایک باقاعدہ درخواست دی گئی ہے۔ DECT جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ ادارہ ہے جو یہ ٹیچر ٹریننگ کورسز کے لیے داخلہ ٹیسٹ کرواتا ہے۔ تو اس درخواست کا مرکزی مطالبہ یہ ہے کہ اردو میڈیم کی یہ جو بچی ہوئی خالی نشستیں ہیں انہیں ڈی ریزرو کر دیا جائے۔ ڈی ریزرو، اچھا، اس کا مطلب تھوڑا واضح کر دیں تو سننے والوں کے لیے بہتر ہوگا۔ یعنی یہ کہ جو نشستیں پہلے صرف اردو میڈیم کے محسوس کوٹے کے لیے تھیں، انہیں اب اس پابندی سے آزاد کر کے عام میرٹ کی بنیاد پر پر کیا جائے۔ مطلب کوئی بھی اہل امیدوار، چاہے اس کا میڈیم کوئی بھی ہو، اگر وہ میرٹ پر آتا ہے تو داخلہ لے سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی زور دیا گیا ہے کہ یہ عمل جلد از جلد مکمل کیا جائے فوراً، تاکہ تعلیمی سال کا جو شیڈول ہے وہ متاثر نہ ہو، ٹریننگ وقت پر شروع ہو سکے۔ ظاہر ہے ٹریننگ میں تاخیر کا مطلب ہوگا کہ اساتذہ کی فراہمی میں مزید دیر ہوگی۔ ڈی ریزرویشن اور میرٹ پر مبنی داخلے کی تجویز دیکھیں ایک فوری حل تو فراہم کرتی ہے تاکہ یہ جو ٹریننگ کے وسائل ہیں یہ ضائع نہ ہوں۔ اس سے ان اہل امیدواروں کو ضرور موقع ملے گا جو شاید پہلے مخصوص کوٹے کی وجہ سے داخلہ نہیں لے پائے تھے، اور یہ جو تعلیمی سال متاثر نہ ہونے کی تاکید ہے یہ بھی معاملے کی فوری نوعیت کو ظاہر کرتی ہے۔ لیکن کیا یہ ایک پائیدار حل ہے؟ یہ بھی سوچنا ضروری ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اچھا، اس درخواست کے علاوہ ایک اور پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ اسی معاملے پر تلنگانہ SCERT یعنی اسٹیٹ کاؤنسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ، جو ریاست کا بڑا تعلیمی و تحقیقی ادارہ ہے، اس کے ڈائریکٹر ہیں جناب رمیش صاحب۔ ان کو ایک نمائندگی پیش کی گئی ہے، اور اس موقع پر AITA-TG جو کہ ایک اساتذہ تنظیم ہے، اس کے جنرل سیکرٹری جناب عبدالمجیب صاحب اور ISC امپلیمنٹیشن اینڈ ایکیڈیمک کمیٹی کے رکن اور ریٹائرڈ ڈائٹ لیکچرر سید اصغر صاحب بھی موجود تھے۔ تو ان کی موجودگی ظاہر کرتی ہے کہ یہ مسئلہ کئی سطحوں پر محسوس کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ مختلف تنظیموں اور جو تجربہ کار ماہرین تعلیم ہیں ان کا اس معاملے کو اٹھانا اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے، اور SCERT کا کردار یہاں بہت کلیدی ہے کیونکہ وہ تعلیمی پالیسی اور نصاب سازی وغیرہ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق جناب رمیش صاحب نے اس نمائندگی پر مثبت رد عمل کا اظہار کیا ہے، یعنی انہوں نے اس مسئلے کو سنا ہے اور شاید اس کے حل کے لیے کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ ایک اچھی علامت ہے۔ ڈائریکٹر ایجوکیشن کا مثبت رد عمل یقیناً ایک اچھی خبر ہے،
یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ محکمہ تعلیم اس مسئلے کی سنگینی کو تسلیم کرتا ہے اور جو تجویز کردہ حل ہے یعنی میرٹ کی بنیاد پر نشستیں پر کرنے کا، اس پر غور کرنے کو تیار ہے۔ تاہم یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ یہ مثبت رد عمل عملی اقدامات میں کب اور کیسے تبدیل ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں سرکاری نظام میں منظوری اور پھر عمل درآمد، اس میں اکثر وقت لگ جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تلنگانہ میں اردو میڈیم اساتذہ کی ٹریننگ کے لیے مختص نشستیں خالی ہیں۔ ایک فوری حل کے طور پر انہیں ڈی ریزرو کر کے میرٹ پر کرنے کی درخواست دی گئی ہے، اور اس سلسلے میں متعلقہ حکام بشمول ڈائریکٹر SCERT سے رابطہ کیا گیا ہے، جنہوں نے ابتدائی طور پر مثبت رویہ دکھایا ہے۔ مجبور کرتی ہے۔ ان نشستوں کو ابھی میرٹ پر کرنا شاید ضروری ہو تاکہ وسائل ضائع نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن مستقبل میں کیا ہوگا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ اردو میڈیم کے لیے جو نشستیں مختص ہیں وہ اہل امیدواروں سے پر نہیں ہو پا رہیں؟ کیا یہ مسئلہ امیدواروں تک معلومات نہ پہنچنے کا ہے، یا ان کی تیاری میں کوئی کمی ہے، یا پھر داخلہ ٹیسٹ کا جو طریقہ کار ہے اس میں کوئی خامی ہے جس پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے؟ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن پر تعلیمی منصوبہ سازوں کو طویل مدتی حل کے لیے سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ صرف نشستیں بھر دینا کافی نہیں، اصل مقصد یعنی معیاری اردو میڈیم اساتذہ تیار کرنا وہ پورا ہونا چاہیے۔